اپنے گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر سے شروع کی بیٹیاں. اب مجھے فون آتے ہیں طلاق ہوگی. کیوں طلاق ہوگی؟ جی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو سسرال والوں نے طلاق دے دی. یہ تو دھیاں جمی جاندی طلاق دے دی. ہائے 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 ہائے، اتنا ظلم، اتنا ظلم. ایک شہر سے ایک بچی نے رابطہ کیا کہ جی میرے سسرال نے کہنا شروع کر دیا حمل ہوتے ہی بیٹی ہوئی تو ہم نہیں رکھیں گے، طلاق دے دیں. بیٹی ہوئی کہ میں نے پاؤں پکڑے کہ مجھے داغدار نہ کرو، انہیں طلاق دے کے مجھے واپس بھیج دی. اب میں اپنے بچی کے لیے نوکری کے لیے جاتی ہوں تو لوگ عزت کے سودے کرتے. دفتروں میں جاتی ہوں کوئی نوکری ملے تو آگے درندے بیٹھے ہیں، وہ عزت کے سودے کرتے ہیں. یہ وینا ملک نے جو کتنی کہاں سے کہاں چلی گئی اور پھر اللہ نے ہدایت دی، تو مجھ سے کہنے لگی کہ گھر میں میرا باپ ریٹائر ہو گیا، بھوک پہ آ گیا، فاقوں پہ آ گیا. تو میں اسکولوں میں گئی کہ مجھے کوئی جاب مل جائے، تو آگے وہ عزت کا سوال کرتے تھے کہ نوکری تب دیں گے جب عزت کا سودا کر. میں نے کہا کہ عزت کا سودا اس طرح کرنا ہے تو میں اسٹیج پہ کروں. وائٹ کالر میں درندے، ناچنے والی طوائف بن گئی، اور میاں صاحب ہی رہے، سیٹ صاحب رہے، چودھری صاحب رہے، اور جس کو گھنگرو پہنائے وہ طوائف بن گئی، جس کی عزت کا سودا کیا. اسے طوائف کا ٹائٹل دیا اور خود وہ اسی طرح میاں صاحب ہی ہے. بہت بڑا زوال ہے، عجب قسم کا زوال ہے، ہر شعبے میں زوال ہے. صبح کب ہوگی تو صحیح، کیونکہ نا امیدی نہیں ہے. بس جی چاہتا ہے ان آنکھوں نے اندھیرا دیکھا ہے، اللہ سویرا بھی دکھا ہے. عزتوں کو لوٹتے، مظلوموں کو سسکتے، ظالموں کو دھاڑتے غراتے دیکھا ہے. اللہ کوئی بہار بھی دکھاتا. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس نہ تھا جز خار کش باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا ہے نہیں تھا، تو کانٹا ہی کانٹا ہی. میرے نبی کا دین ہے جس نے بیٹی کو عزت دی، جس نے بہن کو عزت دی، جس نے ماں کو عزت دی کہ وراثت میں حق رکھے. بیٹیاں پیدا ہونے پر طلاقیں، رشتہ کرنے پر جہیز کے مطالبے، اے بھی لیاؤ اے بھی لیاؤ اے بھی لیاؤ اے بھی لیاؤ اے بھی لیاؤ. چند دن پہلے ایک بچہ آ گیا میرے پاس روتا ہوا کہ جی میری بہن نو کٹ چھڑیا صاحب نے. میں کیوں نہ کہ فریج تا تو آندہ نہیں، فریج لیا تو تاں تینوں رکھاں گے. تو او تا اے تھرموس لمن جو کا کوئی نہیں، اے تھرموس. اتنا غریب ایک تھرمس نہیں خرید سکتا. اور انہوں آکھ رہے ہیں فریج مانو آگ فریج دے تا تاں تینوں رکھنا نہیں تا نہیں رکھنا. یہ اسی دیس کی کہانی ہے. بیٹیوں ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھائے تو نبی کا یوں ساتھی بن جائے، یوں ایسے ایسے. بہنوں کا حصہ دے تو جنت واجب ہو جائے.
میرے بھائیو، یہ چیزیں سیکھنے سننے سنانے کی، ہم کیا پتہ نہیں سن رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں. کبھی زندہ باد، کبھی مرد آباد، کسی کے لیے زندہ باد، کسی کے لیے مرد آباد. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا تو میں یہاں اپنے باغ سے شہد کی بوتل لے گیا اپنے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. کہنے لگے، میں نے کہا جی یہ ہدیہ لایا ہوں. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. سنو، میرے استاد کہنے لگے تیرے ابا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اپنی، یعنی میرے دادا سے جو زمین ملی، کیا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ کیوں سوال کیا؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، نہیں دیا تھا تو یہ حرام ہے. یہ سوال اس لیے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سوال 10 روپے کی ساری بوتل ہم دیا. تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا. میں نے کہا جی شکر ہے مولا دا، میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہ، 2 بھائی صرف ہوندا تھا کتنے دن دیا ہے، کوئی نہ ہی دیونا، پتہ ہی نہیں کس. میں کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہ، 2 بھائی صرف. اچھا، یوں داڑھی پکڑ. تو پھر تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا اس نے میں جمعے کوئی نہ، نہیں کیا پتہ، میرے جمن تو پہلے نہ پوچھو. یہ اتنا اہم ایشو ہے. تو میرے بھائیو، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سننے سنانے کی چیزیں. ہم کیا سنا رہے ہیں؟ زندہ باد، مرد آباد، یہ کافر، وہ کافر. پتہ نہیں اللہ نہ جائے، میرے رب کو پتہ نہیں کس کی کیا چیز پسند آ جائے. نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت رو رو کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے. نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن. وہ کریم ذات ہے، سخت نہیں، نرم ہے. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام غصے والا ہے، المنتقم. باقی سب رحمت، شہنشاہی، بادشاہی. قہار کا مطلب اردو میں اور ہے، عربی میں اور. قہار غالب آنے والا، چھا جانے والا. جبار غالب آنے والا، چھا جانے والا. اردو میں قہار، غفار، غصے والا. ایک لفظ المنتقم، باقی سب کرم، رحم، محبت، شہنشاہی، بادشاہی. تو بھائیو، ہم یہ بات، ان باتوں کو رواج دیں. بہنوں کو عزت دو، ماؤں کو عزت دو. غریب کی بیٹیوں کے لیے پہنچو، ان کی شادیاں کرواؤ، ورنہ غریب کی بچیاں نیلام ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بیان کیا کفل کا. ترمذی کی روایت ہے، ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار آج کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اور روزانہ نئی لڑکی رات کو لاتا تھا. تو نئی لڑکی لایا، 60 دینار. دروازہ بند کیا تو لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں تو زبردستی کر کے نہیں لایا. آیا اس نے روتے ہوئے کہا کفل، طوائف نہیں ہوں، غریب. طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں. غربت نے یہاں تک پہنچایا. جب مالدار لوگ اپنی عیاشیوں میں مست ہوتے ہیں اور غریبوں کا حال نہیں پوچھتے تو ان کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. بھوک کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو کفل رونے لگا. ایک عزت دار کے آنسوں نے ایک درندے کو انسان بنا دیا. کہنے لگا جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت کمینہ انسان ہوں
میں توبہ کرتا ہوں تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت سر پہ آئی کھڑی ہے، دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اگلے دن لوگوں نے عجب نظارہ دیکھا، میرا رب یہ کرتا نہیں، کیوں کیا؟ کفل ایسا بدماش تھا، کل اگر یہ گھر میں مردہ ملتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، اس کو غسل دینے کوئی نہ تھا، وہی چھوڑ دیتے، گل پھڑ کے ختم ہو جاتا۔ تو توبہ کر چکا ہے، اور موت سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے کوئی عمل پاس کوئی نہیں سوائے توبہ کے اور ندامت کے چند آنسوؤں کے۔ وہ اس ایک عزت دار بچی کے آنسوں نے رلایا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دی۔ کیا مطلب تھا کہ جاؤ میں معاف کر چکا ہوں، انہوں غسل بھی دے ہو، انہوں کفن بھی دے ہو، انہوں موٹا بھی دے ہو، انہوں جنازہ بھی پڑھو، انہوں عزت نال میرے کو لے آؤ۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ مالداروں سے کہتا ہوں غریبوں کے حالات معلوم کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے بیماروں کا علاج کرواؤ، کہ کہیں غربت انہیں گھنگرو باندھنے پہ مجبور نہ کرے، تو عزت کے سودے کرنے پہ مجبور نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ کہ جی کون؟ کہا جو پیٹ بھر کے سوئے اور پڑوسی بھوکا ہو، جو پیٹ بھر کے سوئے اور پڑوسی بھوکا ہو وہ ایمان والا نہیں۔ میرے بھائیوں آؤ بھائی مل کے توبہ کریں۔ میں کافی دیر بولتا چلا گیا، میرا ارادہ نہیں تھا اتنا بولنے کا، لیکن بس ایسے ہی میرے جذبات تھے جو الفاظ بنتے رہے، میرے دکھی احساس تھے جو فریاد بنتے رہے۔ شاید میں کوئی سخت بات کر گیا ہوں، اگر میرے کسی بھائی کو کسی عالم کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا۔ اپنی چاہت سے دل آزاری کا کبھی ارادہ نہیں کیا، کبھی کسی کو دکھی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن انسان بشر ہونے کے ناطے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن بہت عرصے کے بعد میں نے عبدالحکیم میں بیان کیا ہے، مجھے یاد ہی نہیں کچھ، اور 10 سال پہلے اس طرف خالق آباد روڈ پہ، لیکن آج اس سے بہت بڑا مجمع ہے۔ تو میں آپ سب نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آؤ بھائی امت بن کے سفر شروع کریں، امت بن کے سفر شروع کریں، امت بن کے سفر شروع کریں۔ اپنے علماء کی قدر کرو، عزت کرو، کسی کی توہین نہ کرو۔ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں صاحب منزلت ہے، صاحب عزت ہے، وہ اگر بات کریں فرقہ واریت کی ان کے سامنے ہاتھ جوڑو کہ ہمیں کوئی دین سمجھاؤ، ہمیں نفرتوں میں نہ ڈالو، ہمیں ان چیزوں میں نہ ڈالو، ہمیں کوئی دین سمجھاؤ۔ تو انشاءاللہ ایک بہار آئے گی، اللہ کرے ہم بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں۔ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، ٹھیک ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو گے، ٹھیک ہے؟ اگر کمائی میں کوئی گڑبڑ ہے تو حلال کمانے کی کوشش کرو، آہستہ آہستہ نکلو، ایک دم نکلنا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نکلو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکل جاؤ۔ ایک بہت بڑا گروپ تھا تاجر کا، یہ ستارہ گروپ آف انڈسٹری، میں نے ان سے کہا آپ لوگ سود چھوڑ دو، کہا جی یہاں تک ڈوبا ہوں، کیسے نکلوں؟ میں نے کہا میں راستہ بتاتا ہوں، تو آج توبہ کرو، آج معاف ہو گیا،
نکلنے کا زمانہ معاف ہے کیونکہ تم نیت کر چکے 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ. کہا جی میں نکلنا چاہتا ہوں, مجھے راستہ بتاؤ. میں نے کہا کاروبار بڑھانا چھوڑ دو, گاڑی کے ماڈل بدلنے چھوڑ دو, جائیدادیں خریدنا چھوڑ دو, اور فضول خرچی چھوڑ دو. جو پروفٹ آئے کاروبار پہ نہ لگاؤ, قرضہ اتارو. گاڑی کا ماڈل بدلے, پرانی رکھو, قرضہ اتارو. کوئی جائیداد خریدنے کو جی چاہے وہ نہ خریدو, قرضہ ادا کرو. 1 سال بعد ملاقات ہوئی میری اس سے, کہنے لگا 1 سال میں 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی, ورنہ فیصل آباد کی ہر بڑی پراپرٹی کا پہلا خریدار میں ہوتا تھا. 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی. 3 سال کے بعد اس نے مجھے بلایا کہ مولانا آؤ آپ کو دکھاؤں, آج اللہ نے مجھے صاف کر دیا, صاف کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ایک دم نہیں ٹھیک ہوتی, چونکہ آدمی یوں پھنسا ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو 1 لوٹے پانی سے شروع ہو جائے گی نہیں, لیکن معاملات میں آدمی اوپر نیچے دائیں بائیں پھنسا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پیچھے, تھوڑا انشاءاللہ نکل جاؤ گے. اور اس نکلنے کے زمانے میں موت آ گئی, معاف ہے انشاءاللہ, معاف ہے. اتنا باریک حساب اللہ نہیں کرتا. جس کا حساب ہوگا تو ہمارے اٹھتے بچ رہے. اور آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو, کسی سے بھی لڑے ہو صلح کر لو. سیاسی لڑائی ہے, سیاسی اختلاف رکھو, صلح کر لو. مذہبی لڑائی ہے, مذہبی اختلاف رکھو, صلح کر لو, صلح کر لو. کرے لا انشاءاللہ. رشتے ناتوں پہ لڑائی ہے, صلح کر لو, صلح کر لو. بچے بچیوں میں رشتے کے وقت برادری ہو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس لیے بٹھا کے رکھنا کہ میری برادری میں رشتہ کوئی نہیں, میں نے رشتہ نہیں کرنا, یہ ظلم نہ کرو. اپنے بچپن میں چند بوڑھی عورتیں تھیں ہمارے خاندان میں, وہ بغیر شادی کے تھیں, ہم چھوٹے تھے, کس لیے شادی نہیں ہوئی تھی, خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا, وہ بوڑھی ہو کے مر گئی, شادی نہ ہوئی. کہ جیسی باہر نہیں دیاں دیں دے ہوں دے, چلو ساری زندگی چوکٹ کے ساتھ گزار کے مر جائیں, یہ ظلم نہ کرو. اسی جی ارائیاں تو باہر کدی رشتہ نہیں کیتا, اسی جی راجپوتاں تو باہر کدی رشتہ نہیں کیتا, اصلا جی شیخ ہیں جو رشتہ کرنا, اسی کدی باہر رشتہ نہیں کیتا. یہ زیادتی نہ کرو. جہاں نیک رشتہ ملے فوراً کرو. اور رشتے میں اولاد سے کہتا ہوں, ماں باپ کی رائے کا احترام کرو. اپنے عشق معاشقے نہ چلاؤ, ماں باپ کی رائے کا احترام کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں, یہ حق اللہ نے اولاد کو دیا ہے, تم رائے دو, مسلط نہ کرو. کتنے گھر اجڑ گئے کہ باپ نے زبردستی شادی کی, ماں باپ نے زبردستی شادی کی, اجڑ گئے گھر. کون قبول کا لفظ بولتا ہے, میں نے قبول کیا, یہ باپ کہتا ہے یا لڑکا کہتا ہے؟ میں نے قبول کی ایک پر سائن لڑکی کرتی کہ ماں کرتی ہے. یہ ایجاب و قبول کا حق اللہ نے اولاد کو دیا ہے. اللہ کے واسطے اپنی اولاد سے رائے لو. اگر اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہو انہیں تیار کرو. اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو یاد رکھو یہ نافرمان اولاد نہیں ہے, یہ نافرمان اولاد نہیں ہے, یہ نافرمان اولاد نہیں ہے. اللہ نے اسے حق دیا ہے. ابا میں یہاں شادی نہیں کر سکتا, اسے حق ہے. میں یہاں نہیں کر سکتی شادی, بیٹی کو حق ہے. تو کرنے تا جا مڑا پہ کر لا. یہ اس ماں باپ کا ظلم ہے. اور ماں باپ کو بالائے طاق رکھ کر عدالتوں میں پہنچ جانا یہ اولاد کی زیادتی ہے. کہ اتنے آزاد نہ بنو کہ ماں باپ کو پھینک کر عدالتوں میں جا کے نکاح کرو, اور اتنے جاگر نہ بنو کہ بیٹی کہہ رہی میں یہاں نہیں کر سکتی, بیٹا کہہ رہا میں یہاں نہیں کر, اتنا ہی کرنی ہے, بیٹھی رہو. جہاں نیک رشتہ ملے کر دو. نیکی دیکھو, اخلاق دیکھو, پیسہ نہ دیکھو, ڈگریاں نہ دیکھو, اخلاق دیکھو. تاجروں میں ہوتا ہے کاروبار کی ہے, پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے ڈگری کون سی, جاب کون سی, اور ذمہ داروں میں ہوتا ہے زمین کتنی.
ہماری ایک بزرگ خاتون تھیں، فوت ہو گئی، تو انہوں نے رشتہ کیا. میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے. اب میں نے کیا پوچھا تھا؟ چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر 14 مربن تے پیپر میل بھی ہے. میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر 14 مربن تے پیپر میل بھی ہے. میں کہا ماسی میں پوچھدا پیا او کی ہو جائے کہ پتر دسیا تے 14 مربن تے پیپر میل لے. اس کو 3 واری میں پوچھیا کی ہو جائے، وہ دے پلے نہیں پئی گل، وہ ایو ہی آکھی گئی ہے 14 مربن تے پیپر میل لے. میں کہا پتہ نہیں تم مربع نال پڑھناؤں میں یا بندے نال پڑھناؤں میں. جہاں نیک رشتہ ہو کر دو. برادری میں ہی کرنا ہے چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو، قوم میں کرنا ہے چاہے جوڑ ہو یا نہ ہو. یہ بت توڑو، اپنی اولادوں کو شریک کرو رائے میں کہ بیٹا یہاں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے ہے. سعادت مند ہے بیٹا، جی ابا جی ٹھیک ہے. سعادت مند ہے بیٹی، بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. بیٹیوں کو تو گائے بھینس کی طرح بیچ دیتے ہیں. بیٹیوں سے پوچھنا بے شرمی سمجھا جاتا ہے. ہمارے بڑے قریبی فیملی، بڑے ذمہ دار، ایک بچی کا فون آیا، پرانا ہمارا تعلق مجھے لاہور میں پڑھایا، اچھے کالجوں میں پڑھایا، اور مجھے صرف ٹیلی فون پہ بتایا کہ تیرا سین تیری منگنی کر چھڑ دی. پوچھا ہی نہیں چلو میرے ماں پیو نے میری منگنی کر چھڑ دی. اتنا تو میں دے کوئی بندہ ہوندا شرابی نال میری زندگی گزار چھڑ. پتہ ہے میرے ماں پیو نے شراب پیندا ہے تو وہ نال میرا نکاح بھی کر چھڑ، اور میں چون ہی نہ کر سکی. ساری حیاتی میری رل گئی شرابی دے نال. یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، یہ ظلم و ستم ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حدیث سنو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی جبریل، پھر میں نے آگے قدم اٹھایا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق رشتہ لے کر رشتے کے لیے آئے، حضرت فاطمہ آپ خاموش رہے. عمر آئے، رشتہ خاموش رہے. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جا کے رشتہ مانگو، تمہیں دیں گے. کہنے لگے میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کیسے دیں گے؟ کہ تم جاؤ تو صرف. تو حضرت علی تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. اب آپ کو تو پتہ تھا. آپ نے کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. کہ جی. کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر آئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. کہ کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کچھ تو کہا ہوگا. کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ تو بس ہو گیا. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ یس ہو گیا. کیوں نہیں کہا میں نے کر دیا؟ ارے آسمان پہ طے ہو چکا تھا یہ جوڑی علی و فاطمہ. کہ میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. کیوں نہیں کیا؟ انشاءاللہ کیوں کہا؟ سنو. گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. اس کے بعد میں کون سی مثال لاؤں؟ آسمان سے وحی آئی ہے، جبریل پیغام لائے ہیں. یہ رشتہ صدیق کے لیے نہیں، فاروق کے لیے نہیں، علی کے لیے ہے. پھر بیٹی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی علی ہاں ہو گئی. نہیں، امت کو سبق دینا تھا. دیکھ رہے تھے میری امت کی بیٹیوں کے ساتھ خود ماں باپ کیا ظلم کریں گے. بھیڑ بکریوں کی طرح رسی گلے میں ڈال کے زانی شرابی کے ساتھ جوڑ دیں گے. برادری دا ادھا ہی کرنا ہے. کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. سبحان اللہ. ہاں تو ہو چکی، آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں. پھر واپس آئے. علی لوگوں کو جمع کرو.
مسجد بھر گئی، آپ منبر پر آئے کہ لوگو میرے اللہ کا حکم آیا ہے جبریل لے کر کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر پوچھا علی کے ساتھ کر دوں تیرا نکاح؟ ہاں کر دوں۔ وہی آ چکی ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عبدالحکیم والوں کو، تلمبے والوں کو، کبیر والوں کو، باگڑ والوں کو، آڑی والے والوں کو، میری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو لوگ پوچھو، انہاں دستخط کرنے تو نہیں کرنے، جس نے زندگی گزارنی اس سے تو پوچھو کہ گزار لوگی۔ بھائیو بہت بڑا ستم ہے یہ بھی میں اس کا بھی میں شے نہیں دے رہا کہ عدالتوں میں جا کے پسند کی شادیاں کر کے ماں باپ کو رسوا کرو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھیڑ بکری کی طرح گلے میں رسی ڈال کے جس کے مرضی حوالے کر دو۔ یہ دونوں زیادتیاں ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ اپنی اولاد سے پوچھو، اپنے بچے سے پوچھو، جتنی ہمارے خاندانوں میں بے جوڑ شادیاں ہوئیں، سسک سسک کے زندگیاں گزر گئی، تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزر گئی۔ اللہ نے بچی کا حق رکھا، حضرت بریرہ کا نکاح کیا، حضرت عائشہ نے حضرت مغیث کے ساتھ، یہ باندھی تھی حضرت عائشہ کی، پھر ان کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد باندھی کو حق حاصل ہے نکاح باقی رکھے یا توڑ دے، حضرت بریرہ نے نکاح اپنا ختم کر دیا۔ تو حضرت مغیث تو عاشق تھے حضرت بریرہ، اب وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے روتے پھرے۔ بریرہ خوبصورت تھی، مغیث ذرا سادی شکل کے تھے، تو اللہ کے نبی کو رحم آیا کہ بریرہ مغیث سے دوبارہ نکاح کر لے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا رائے ہے؟ کہ نہیں حکم نہیں رائے ہے، پھر میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے تو نہیں کہا میری گستاخ ہے، میری بے ادب ہے، یہ امت کو پیغام دیا کہ اسے اللہ نے حق دیا ہے، اگر اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے تو میری وہ نافرمان نہیں ہے۔ بھائیو یہ چیزیں ہیں معاشرے کی جو بتانے کی ہیں، علماء کے ذمہ ہیں ان پہلوؤں سے نقاب اٹھائیں۔ کن چیزوں پہ؟ پانی اجمتانی رڑکی جان دے، رڑکی جان دے، رڑکی جان دے، کشے نکل دی نہیں، پانی چکی نکل دی۔ تو بھائیو معافی چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کی، لیکن میں کیا کروں، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، علاقے کے سارے علاقے کے لوگ بیٹھے ہو، زمیندار بھی تاجر بھی، بہت ضروری باتیں کی ہیں، انسان ہونے کے ناطے کوئی سخت بات کہی ہو معاف کر دے۔ تو بھائیو یہ ایک زندگی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے تبلیغ میں، تبلیغ میں۔ اس کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں۔ میں تو یہاں تو تبلیغ کا کام تھا ہی نہیں، میں 1964 میں لاہور چلا گیا، سینٹرل ماڈل سکول میں میرے ابا نے داخل کروایا، اور پھر میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا، وہاں اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ ادھر تو کسی کو پتہ نہیں تھا تبلیغ کیا ہوتی ہے، البتہ یہاں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ میاں اللہ پاک دے شور نو مولوی لے گئے، مولوی لے گئے، مولوی لے گئے۔ اچھا میری ہوئی تشکیل 4 مہینے کے دوران ملتان سے، یہ راستے میں کچھ گاؤں تھے، کوئی والا اور 5 کسی اور پتہ نہیں کتنی کسیوں سے ہوتے ہوئے کبیر والا، باگڑ، سرگانا، تلمبا، واپس رائے میں۔ اچھا 4 مہینے کے آخری سفر تھے، اور میری پورے علاقے میں شہرت ہو گئی، چونکہ زمیندار تھے بھی جانگلی زمیندار تھے، انہاں دا پتر مولوی لے گئے تو ادھر ڈاکٹر بنن گیا ہی، تو پتہ نہیں کی بنی تے کی بنی، بڑی گفاواں بڑیاں گلاں تے ابا جی نو چڑے غصہ۔ وہ میں پہنچا باگڑ، باگڑ والوں سے ہمارے پرانے قدیم تعلقات، تو مار جان محمد مرحوم ہوتے تھے، تو ان کے تو بیٹے مار منصور فوت ہو گئے، تو ان کا نوکر تھا ماچھی سلطان اس کا نام تھا،
تو جب وہ آتے ہمارے پاس تو وہ ہفتوں رہتے، جب ہم لوگ وہاں جاتے تو ہفتوں رہتے۔ اس زمانے میں تو فارغ البال کام تو ہوتا نہیں تھا، تو چلو بھائی 5 دن 8 دن بیٹھے